اساتذہ کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، ان کا کہا ماننا ہے. اور دوسرا اصول کون سا تھا؟ سستی اور کاہلی چھوڑ دینی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا اصول آج ہم بحث کرنے لگے ہیں. تیسرے اصول پہ پہلے ٹیچرز نے بھی آپ کو بتایا ہوگا. تیسرا اصول ہے محنت کرنا. کیا کرنا؟ محنت کرنا. اور محنت کرنے پہ سب سے پہلے آپ کو ایک شعر سنا دوں کہ بن محنت کچھ ہاتھ نہ آئے، ہاتھ آئے ناداری، محنت ایسا جادو جس سے ریت بنے پھلواری. کہ اگر آپ محنت کرو گے تو محنت کر کے ریت کو، ریگستان کو بھی گلستان میں بدل سکتے ہو اور ریت کے اندر بھی باغات اگا سکتے ہو. تو یہ محنت کے جادو ہیں. تو آج ہم محنت پہ بات کرنے لگے ہیں. تو سب سے پہلے مجھے بتاؤ محنت ہے کیا؟ آپ کی نظر میں محنت کیا ہے؟ تو سنو بیٹا، ہم میں سے اکثر بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بستہ اٹھاتے ہیں گھر سے اور اسکول چلے جاتے ہیں تو یہ محنت ہے. یہ محنت نہیں ہے. یہ آپ کا سفر ہے جو آپ سفر کر کے اسکول میں آتے ہو. کچھ بچے کہتے ہیں کہ ہم کلاس میں بیٹھ کے 35-40 منٹ اپنے ٹیچرز کے لیکچر سنتے ہیں، یہ محنت ہے. تو بیٹا یہ بھی محنت نہیں ہے. یہ آپ کا فرض ہے تعلیم حاصل کرنا اور آپ بیٹھے رہتے ہو کلاس رومز میں. محنت آپ کے ٹیچرز کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر محنت کیا ہے؟ پھر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے کتابوں کے بوجھ اٹھا کے واپس گھر لے جا کے اسے رکھتے ہیں اور لاتے لے جاتے ہیں تو یہ محنت ہے. یہ بھی بالکل محنت نہیں. ایسی محنت تو جانور کرتے ہیں. انسانوں کے لیے کچھ اور محنت ہونی چاہیے. تو محنت آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ کے لیے محنت یہ ہے کہ آپ کو اگر یہاں پر 2 گھنٹے پڑھایا جائے، کتنے گھنٹے؟ 2 گھنٹے. تو آپ نے گھر میں جا کے 4 گھنٹے پڑھنا ہے. اور اگر یہاں پر آپ کو 4 گھنٹے پڑھایا جائے تو گھر جا کتنی دیر پڑھنا ہے؟ 8 گھنٹے. اور یہاں پر اگر آپ کو 8 گھنٹے پڑھایا جائے تو کتنی دیر پڑھنا ہے؟ 16 گھنٹے. تو کیا ایسی محنت آپ کر پاؤ گے؟ کر پاؤ گے. آپ انسان ہو. اب میں آپ کو بات سناتا ہوں چونٹیوں کی. چونٹیاں دیکھی ہیں؟ چونٹی کا وزن کتنا ہوگا؟ اتنا کم کہ تھوڑی سی پھونک بھی مارو تو اڑ جاتی ہے. لیکن اگر ہم چونٹی کو دیکھیں تو وہ اپنے سے زیادہ بوجھ والا دانہ اٹھا کے لے کے جاتی ہے. دیکھا کبھی چونٹی کو غور سے کہ نہیں؟ کہ چونٹی خود سکو سی مرو سی ہوتی ہے لیکن اپنے سے ڈبل ٹرپل وزن کا دانہ اٹھاتی ہے اور اٹھا کے اسے اپنے گھر یا اپنے بل کے اندر لے کے جاتی ہے. تو یہ ہے محنت. جانور دیکھیں کبھی گدھے گھوڑے کہ وہ بھی اپنے سے زیادہ وزن کا سامان اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر اسے منزل مقصود پر پہنچاتے ہیں. اور یہ محنت ہوتی ہے. اور اگر محنت دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کو دیکھو کہ آپ کے والدین، آپ کا والد اکیلا ہے اور اکیلا والد ہو کے اس نے آپ کے پورے گھر کا نظام سنبھالا ہوا ہے. یہ ہے محنت. محنت دیکھنی تو اپنے ٹیچرز کو دیکھو. ایک ٹیچر 40 بچوں کو کنٹرول کر کے پڑھاتا ہے. یہ ہے محنت. اور اگر محنت دیکھنی ہے تو آپ کو مثال سناتا ہوں کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے کراچی کی ایک عمارت کے اندر کئی منزلہ عمارت تھی. اس کئی منزلہ عمارت میں رات کے تقریباً 12 بجے کا ٹائم تھا اور اندھیرا ہو چکا تھا. کیا ہو چکا تھا؟ اندھیرا. اس اندھیرے کے عالم میں کئی منزلہ عمارت میں سینکڑوں مکانوں کے اندر صرف ایک کمرے کی روشنی جل رہی تھی اور وہاں پہ لالٹین جلا کر ایک لڑکا پڑھ رہا تھا، محنت کر رہا تھا. اس لڑکے کی بہن آتی ہے، جب وہ بیدار ہوتی ہے تو اس روم میں آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بھائی اس کمرے کے اندر لالٹین کی روشنی میں پڑھ رہا ہے، پڑھی جا رہا ہے. تو بہن آ کہتی کہ بھائی رات کے 12 بج گئے ہیں، سو جاؤ، ابھی یہ آرام کا وقت ہے، آرام کرو، صبح اٹھ کے پڑھ لینا. تو وہ لڑکا جواب دیتا ہے کہ اگر آج میں سو گیا تو میں بڑا کیسے بنوں گا، میں قائد اعظم کیسے بنوں گا. تو تاریخ گواہ ہے کہ وہ لڑکا جو رات 12 بجے لالٹین کی روشنی میں پڑھ رہا تھا اس نے اس دنیا کا نقشہ بدل دیا اور اس دنیا کے اندر ایک نیا ملک بنا دیا جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کہتے ہیں. اور اس شخص کا نام قائد اعظم محمد علی جناح تھا. یہ ہوتی ہے محنت کہ اپنی محنت کرو اور محنت کے بل بوتے پر پکڑ کے دنیا کا نقشہ بدل دو. آپ سوچو کہ آپ کیا محنت کرتے ہو. آپ کو ٹیچر 8 گھنٹے پڑھاتے ہیں
اور آپ گھر جا کے بیگ رکھتے ہو، آوارہ گردی پہ نکل جاتے ہو. ٹیچر آپ کو درس دیتے ہیں، سبق یاد کرواتے ہیں، آپ اپنے بیگ رکھتے ہو اور لکھنے کے بعد عیاشیاں شروع، موج مستیاں شروع، کھیل کود شروع. تو جو لوگ آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے کیا محنت کر رہے ہو؟ تو بیٹا ہماری کامیابی کے اصولوں میں سے یہ جو اصول ہے، یہ تیسرا اصول، یہ آپ کی زندگی کی کایا پلٹ دیتا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ بڑے افسر بنو، بڑے عہدوں پہ جاؤ، بڑی آمدنی آپ کے پاس آئے، بڑی بڑی گاڑیاں آپ کے پاس ہوں، بڑے بڑے بنگلے آپ کے پاس ہوں، تو پھر یہ بڑی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے محنت بھی بڑی کرنی پڑے گی. کیا کرنا پڑے گا؟ محنت. صرف محنت نہیں، بڑی محنت کرنی پڑے گی. تو آج اپنے ان ٹیچرز کے ساتھ وعدہ کرو کہ محنت کرو گے، پڑھو گے، اور اپنے والدین کا سہارا بنو گے، ملک کا نام روشن کرو گے انشاءاللہ. چلیں اسی دعا کے ساتھ کہ آپ اپنے ملک کے لیے روشن ستارے بن جائیں. آپ محنت جاری رکھیے گا، آپ محنت کرتے جائیں گے. آپ کے ٹیچرز کی دعائیں انشاءاللہ، آپ کے والدین کی دعائیں آپ کے پیچھے سے آپ کو سپورٹ کریں گی اور آپ کو دھکا لگا کے آپ کی منزل تک پہنچا دیں گی انشاءاللہ. محنت آپ لوگوں نے کرنی ہے اور منزل مقصود تک آپ کے ٹیچرز کی دعائیں لے کے جائیں گی اور کامیابیاں آپ کو اللہ کی ذات دے گی انشاءاللہ.